تو یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے. یہ جنگ سیاسی جنگ نہیں ہے, یہ حقوق کی جنگ ہے. یہ جنگ ایک بنیادی نوعیت کی جنگ ہے, یہ انسانیت کی جنگ ہے. عمران خان جیل میں صرف اس لیے ہے کہ وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے. ہم عمران خان کی جنگ لڑیں گے, اور عمران خان کی جنگ پاکستان کی عوام کی جنگ ہے, اور فتح ہمارا مقدر ہے. کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچے کہ ہماری سیٹیں چھین لینے سے, عدلیہ کو مغلوب کر دینے سے پاکستان کی عوام پیچھے ہٹ جائے گی. ہم عوام کے ساتھ ہیں. عوام کا عزم جو ہے وہ غیر متزلزل ہے, اور ہم انشاءاللہ بہت جلد فتح حاصل کریں گے. صرف یہی عرض کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جد و جہد ہے وہ پاکستان کے عوام کی جد و جہد ہے. 8 دہائیوں سے اس ملک میں پاکستان کے عوام کو حقیر سمجھا گیا ہے. یہ معاملہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے. سن 48-50 سے اگر آپ دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے. ہر الیکشن کو لوٹا جا رہا ہے, وہ مشرقی پاکستان ہو یا وہ مغربی پاکستان ہو. یہ سمجھا گیا کہ پاکستان کے عوام اس قابل نہیں کہ ان کی آواز کو سنا جائے. یہی کچھ ہم نے دیکھا 8 فروری 2024 کو. تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, ہمارا نشان چھین لیا گیا, ہمارے جو اراکین تھے ان کے نامینیشن پیپر وصول نہیں کیے گئے, ہمیں لڑ کر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پڑے. اس سب کے باوجود پاکستان کی قوم کی عوام نکلی اس دن بار. 8 فروری کو ایک عظیم الشان دن تھا پاکستان کی جمہوری تاریخ کا. جس طرح پاکستان کی قوم نے دست قاتل کو جھٹکا اور اپنی آواز بلند کی, وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. انسانیت کی جمہوری تاریخ میں وہ دن یاد رکھا جائے گا. اور اس دن کے خلاف جو سازش ہوئی, جو حملہ کیا گیا پاکستان کے عوام پر, وہ بھی یاد رکھا جائے گا. ہم اس کو بھولیں گے نہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے مٹی ڈالو آگے بڑھ جاؤ, کوئی بات نہیں, جو ہوا سو ہوا, ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے. ہماری جد و جہد سچ کے لیے ہے, حق کے لیے ہے. ہم پاکستان کے عوام کی آواز کو سنوا کر چھوڑیں گے. یہ ہے ہماری جد و جہد. جب تک پاکستان کے عوام کی آواز کو نہیں سنا جائے گا, پاک پتن میں 20 بچے مرتے رہیں گے. ہماری آبادی کا 15 سال کے بچوں کے 40% آج جسمانی طور پہ اپنی عمر کے لحاظ سے کمتر ہے, ذہنی طور پہ کمتر ہے. 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے, کسی مدرسے میں نہیں جاتے, کیونکہ اس ملک میں اشرافیہ کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں, ان کو صحت بھی ملتی ہے. شروع دن سے یہ ملک اشرافیہ کے لیے کام کر رہا ہے, پاکستان کی عوام کے لیے نہیں کر رہا. پاکستان کی عوام غریب ہے, پاکستان کی عوام کے بچوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. ہماری جد و جہد ان کے لیے ہے, ہماری جد و جہد عزت نفس کے لیے ہے. جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ عوام کے وجود کو رد کرتے ہیں, آپ ان کی عزت نفس کو رد کرتے ہیں. تو یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے. یہ جنگ سیاسی جنگ نہیں ہے, یہ حقوق کی جنگ ہے. یہ جنگ ایک بنیادی نوعیت کی جنگ ہے, یہ انسانیت کی جنگ ہے. عمران خان جیل میں صرف اس لیے ہے کہ وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے. ہم عمران خان کی جنگ لڑیں گے, اور عمران خان کی جنگ پاکستان کی عوام کی جنگ ہے, اور فتح ہمارا مقدر ہے. کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچے کہ ہماری سیٹیں چھین لینے سے, عدلیہ کو مغلوب کر دینے سے پاکستان کی عوام پیچھے ہٹ جائے گی. ہم عوام کے ساتھ ہیں. عوام کا عزم جو ہے وہ غیر متزلزل ہے, اور ہم انشاءاللہ بہت جلد فتح حاصل کریں گے. بہت شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا جنید اکبر صاحب سے کہ وہ 2 الفاظ جو ہے وہ بھی بات کریں. شکریہ جی. آواز جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو جس طرح پتہ ہے کہ آج سب ہماری جتنی بھی کی پی کی قیادت تھی یا سارے قومی اسمبلی کی جتنی بھی اویلیبل لوگ تھے وہ آج کی اجلاس میں شامل ہو گئے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں ہم کوئی سیاسی ورکر اور سیاسی نوکر میں فرق ہوتا ہے. ہم اظہار رائے کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, اور یہ کلچر کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. لیکن خان صاحب کی قیادت کی نہیں چاہیے, خان صاحب کے جھنڈے کی نہیں چاہیے, اور خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے, چاہے ہم اختلاف کریں یا اس سے اتفاق کریں, لیکن خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے انشاءاللہ تعالی, اپنے اختلافات اپنی جگہ, لیکن خان صاحب کی کال پہ, خان صاحب کی بات پہ انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی اکٹھے تھے, انشاءاللہ آئندہ بھی اکٹھے ہوں گے. شکریہ. سر بس ایک چیز ہے, میں صرف ایک کرنا چاہتا ہوں, اس کا کنکلوڈ کریں گے چیئرمین صاحب اگر آپ اجازت دیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو اسیران تھے, یہ آواز ہمارے جو اسیران رہے 9 مئی کے کیسز میں جیلوں میں آپ کو بتا دوں ان کے نام فوت شدگان جو کہ جیلوں سے نکلے, کسی نے 10 مہینے, کسی نے 1 سال پورا سزا جو ہے وہ کاٹی, اور جیسے ہی نکلے تو مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے. شکار ہونے والوں میں یوسف خان صاحب,
ہارٹ اٹیک ہوا جیل عرصہ 8 مہینے، شیخ لطیف کڈنی کا ایشو ہوا جیل عرصہ 8 مہینے، مجاہد شاہ ہیپیٹائٹس جیل عرصہ 11 مہینے، ندیم یاسین ہارٹ اٹیک جیل عرصہ 7 مہینے، عابد رفیق کڈنی ایشوز جیل عرصہ 10 مہینے، وکاس گجر کینسر جیل عرصہ 1 مہینہ، عبداللہ عالم کینسر جیل عرصہ 4 مہینے، افتخار جٹ ہیپیٹائٹس جیل عرصہ 10 مہینے، جمشید خان 3 مہینے۔ اور ہیپیٹائٹس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان سے اس کی جوڈیشل انکوائری، یہ قتل ہے جن ڈپلوریبل کنڈیشنز میں ہمارے اسیران کو رکھا گیا تھا، رکھا جا رہا ہے، دوائیاں نہیں دی جاتی ہیں، پاور آؤٹیجز ہیں، بیمار لوگوں کو میڈیکل کیئر جو ہے اس کا وہ ایکسیس نہیں دیا جاتا ہے، اس پہ اس قتال کی اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ چیئرمین گوہر صاحب جو ہے وہ اب اس کو کنکلوڈ کریں گے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں بسم گے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ سی ایم صاحب نے ساری باتیں کی ہے، میں آپ کو صرف اتنی تفصیل ضرور بتاؤں کہ آج کے پی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹیز کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اس مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹری پارٹی نیشنل اسمبلی میں سارے ایم این اے صاحبان، سینیٹر صاحبان، پنجاب کے پی کے اور سندھ کے ایم پی اے صاحبان نے شرکت کی۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ ریزرو سیٹوں کے فیصلے آنے کے بعد کے حالات پہ غور ہاؤس کیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پارٹی نے اکٹھی ایک لائحہ عمل بنانے کی کوشش کی۔ ہم نے جو اسیران کی طرف سے لیٹر آیا ہے ڈائلاگ کے سلسلے میں اس پہ بھی غور ہوا، خان صاحب کی طرف سے تحریک اور اس کی ریلیز کے لیے تحریک چلانے پہ بھی غور ہوا، اور اسی طرح ریزرو سیٹوں کے بعد کی صورتحال پہ بھی غور ہوا۔ یہ متفقہ طور پر ہمارا فیصلہ ہے، ایک آج کے دن سب پولیٹیکل پارٹی آپ کے سامنے ہیں، ہم سب خان صاحب ہی کے لیے تھے، یہ خان صاحب کی ووٹوں سے ہی ہم منتخب ہو کے یہاں آئے تھے، اور سب نے یہ ادا کیا کہ یہ ہمارا سم تن من دن خان صاحب ہی کے لیے ہے، اور ہم خان صاحب کے لیے کوشش کریں گے۔ ہمارا ذاتی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے، ہم اس پارٹی میں یونائٹڈ ہے اور یونائٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے۔ یونٹی کا پیغام آج کے جو اجلاس ہے اس سے جانا مقصود تھا۔ ہم نے خان صاحب کی تحریک کا ذکر کیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو تحریک خان صاحب کریں گے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ جس تحریک کا بھی اعلان ہوگا، تحریک کا ذکر ہوا ہے، وہ کس فارم میں ہوگا فیوچر میں وہ آپ کے سامنے ان ڈیو کورس انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ ڈائلاگ کا لیٹر کا ذکر ضرور ہوا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں، میڈیا میں یہ آن اناب بات کی جاتی ہے، شاید حکومت ڈائلاگ کی ہاتھ بلا رہی ہے اور ہم نہیں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا خان صاحب نے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، سب نے پہلی مرتبہ مینڈیٹ چوری کے بعد بھی کہا، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی کے لیے اچکزئی صاحب کے پلیٹ فارم سے بھی عرض کیا، پھر کمیٹی بھی بنائی شہادتوں کے بعد، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ اس حالات میں کہ آپ نے ہماری سیٹیں لے بھی لی، آپ نے ہمارے بندوں 3 ایم این ایس کے خلاف، عمر ایوب خان صاحب دستی کے خلاف اور سہیل کے خلاف آپ نے ریفرنسز بھی بھیجے، آپ نے ہمارے ایم این اے لطیف کو کنوکٹ بھی کروایا، آپ نے ان کو اٹھا کر کے 26ویں ترمیم کے لیے ووٹ کے لیے بھی استعمال کیا، اس کے باوجود ہم پیچھے نہیں ہٹے۔